دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج ہم ہمارے طریقے میں جو مجالس کی روایت پائی جاتی ہے اس کی تاریخ، پس منظر اور ان کی اہمیت کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مجالس ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، جیسے بیت الخیال ہے، 5-12 سال ہے، عام پنجے بھائی ہے، لیڈیز کی مجالس ہیں، یہ مجالس کا سلسلہ جو ہے، یہ جو انڈین ٹریڈیشن کی جماعت ہے، جو ہند کی ٹریڈیشن کی جماعت ہے، یہ اس جماعت میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے جو پوری اسماعیلی جماعت جو غیر ہندی جماعت ہے، ان جماعتوں میں یہ مجالس کا سلسلہ نہیں پایا جاتا۔ یعنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے ناردرن ایریا کے اسماعیلیز ہیں، سینٹرل ایشین ٹریڈیشن کی جماعت ہے، تاجکستان، افغانستان، بدخشان، ایران ہے، سیریا کی جماعت ہے، ان جماعتوں میں مجالس کا یہ سلسلہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ تو ہماری جو رسومات ہم انجام دیتے ہیں، ان میں سے بہت سی رسومات اور ہمارے جو مجالس کی روایت پائی جاتی ہے، یہ ہم انڈین جماعت جو ہم خاص نارملی خوجہ جماعت کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں، ان جماعت میں یہ ٹریڈیشن پائی جاتی ہے، اور ان کی تاریخ بھی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ تقریباً یہ ساری مجالس جو ہے وہ سن 1842 کے بعد، جب حضرت امام آغا شاہ حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے اور امام نے انڈیا کی جماعت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، تو چونکہ امام جماعت کے درمیان رہتے تھے، مریدوں کو امام کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا، تو اس دور کے بعد یہ مجالس ہماری جماعت میں شروع ہوئی ہے، اور ان کی بہت زیادہ ریفرنسز، ڈاکیومنٹ ہم کو حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے فرمان میں ملتے ہیں، کیونکہ اس کے پچھلے جو ان کے پہلے کے جو فرامین ہے وہ اتنا دستیاب بھی نہیں ہے، اور نہ اس کی تاریخ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ مگر جب ہم پچھلے امام کے فرامین پڑھتے ہیں تو ان میں ہمیں مجالس کرنے، مجالس کا اضافہ کرنے، بہت زیادہ ٹولیاں کرنے، مجالس اور منڈلیاں بنانے کو شروع میں مولا نے انکریج کیا، مگر جب بہت زیادہ منڈلیاں بن گئی، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں رہنے لگا، تو مولا نے فرمایا اب یہ منڈلیاں کم کرو، چھوٹی چھوٹی منڈلیوں کو آپس میں ملا کر اس کی تعداد کم کرو۔ تو یہ سارے ڈیٹیلز، کچھ فرامین اور تعلیقہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ تقریباً یہ جتنی مجالس ہمیں نظر آتی ہے، اس کے ریفرنسز، اس کی تعلیمات ہم کو حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے سے ملتا ہے۔ میں کچھ فرامین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جاؤں کہ ہمارے مذہب میں جتنی ہماری سیریمنیز ہے، دھارمک کریائیں ہیں، اور جتنی ہماری مجالس ہیں، اور جو ہماری تسبیحات ہے، ان تمام پر مبنی یہ 2 کتابیں ہیں، جو ایک اردو میں ہے، مناسک، مجالس اور تسبیحات، یہ آپ جماعت میں دیکھی بھی ہوگی، ہمارے بچے استعمال بھی کرتے ہوں گے۔ اس میں تمام ہمارے مجالس اور رسومات اور تسبیحات کا خلاصہ ہے، اور اسی کا یہ گجراتی ترجمہ ہے، جو اپنی دھارمک کریاؤں، مجلسوں یعنی تسبیح ہو، یہ بھی آپ جماعت نے دیکھی ہوگی، آپ کے پاس ہوگی، اور آپ اس کی کاپی لے سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں انہی میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور فرامین میں گجراتی میں ہی پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور آسانی ہو، اور اوریجنل ڈاکیومنٹ ہمیں گجراتی میں ہی ملتے ہیں، جس کا پھر ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ تو امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے کچھ ناگل پور میں 26/11/1903 کو مولا نے یہ فرمان فرمایا
તમે પંજેભાઈ થયા છો તો જાગરણની મજલિસમાં હંમેશા આવજો અને આપણી મજલિસો સંભાળજો. મજલિસ માટે અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછી 3 ટોળીઓ હોવી જોઈએ. ये 1903 में मौला फरमाते हैं कि हफ्ते में कम से कम 3 टोलियां होनी चाहिए. एक मोटा उम्રના માણસોની, બીજી જુવાનોની અને ત્રીજી નાના બાળકોની. बड़ी उम्र के लोगों का भी हो या नौजवानों का भी हो और बच्चों की भी टोलियां होनी चाहिए. तो इमाम ने जब जमात को इनकरेज किया, उस वक्त लोगों के पास टाइम बहुत था. सुबह से लेकर शाम तक काम करें, उसके बाद आज की तरह आपका टाइम लेने के लिए इतनी एक्टिविटीज नहीं थी, टेलीविजन नहीं था. शाम होने के बाद लोग फारिग होते थे, तो बजाय यहाँ वहाँ जाकर अपना वक्त ज़ाया करें, इमाम ने उनको इनकरेज किया कि जमात खाने में आए. देर तक मजलिस से करते थे. आप चांद रात का फरमान पढ़ेंगे तो चांद रात को इमाम जागरण का नाम देते हैं, है ना. चांद रात की मजलिस को भी इमाम जागरण कहते हैं, यानी वो आधी रात के बाद की वो मजलिस हुआ करती थी. जिस तरह बैतुल ख्याल का जागरण होता है. आज हम 15 मिनट की तस्बीह करके और चांद रात की मजलिस से फारिग हो जाते हैं, तो वो भी इतनी लंबी और इतनी लेट नाइट की मजलिस होती थी ताकि लोग उन मजालिस का फ़ायदा भी उठाएं और ज़्यादा टाइम वो दुआ, बंदगी, इबादत और तस्बीह में गुजारे. तो मौला के फरमान से बहुत सारी मंडलियाँ, हमें उसकी तादाद तो अभी मालूम नहीं कितनी बन गई होंगी, मगर मैं एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने पढ़ता हूँ जिसमें 32 नाम तो हमको मिले हैं जो उस ज़माने में, यानी हर दिन की एक मजलिस होती थी और हर गांव की एक मजलिस हो रही है और हर कामकाज वाले, मिर्ची मसाला वाला तो अपनी मजलिस हो गई, भाजी बकाला वाला तो उनकी मजलिस हो गई. यानी इस तरीके से इतनी मजलिसों का इजाफा हो गया. तो मैं एक लिस्ट आपके सामने पढ़ता हूँ कि जूनागढ़ वाला पंजे भाई पंजे भेणु, अमरेली वाला पंजे भाई पंजे भेणु, धारी वाला पंजे भाई पंजे भेणु, मर्ची मसाला वाला पंजे भाई पंजे भेणु, आतवार એટલે રવિવાર पंजे भाई पंजे भेणु, बुधवार पंजे भाई पंजे भेणु, थावर रात पंजे भाई, मंगलवार पंजे भेणु, जुमा पंजे भाई, मेट्रोपोल फ्रोज ब्रदरहुड, वालकेश्वर पंजे भेणु, सत्संग पंजे भेणु, सुबह सादिक पंजे भेणु, युवान पंजे भाई, चांदरात पंजे भाई, चांदरात पंजे भेणु, बैतुल ख्याल पंजे भाई, बैतुल ख्याल पंजे भेणु, रोशनी पंजे भेणु, समर छाटा 3 तारीख पंजे भेणु, पूनम चंद्र पंजे भेणु, छठ्ठीनी मजलिस, बाढ़ पंजे भाई पंजे भेणु, नाना बाळकोनी टोळी, 14મી पंजे भाई पंजे भेणु, पाक ब्रदरहुड, पाक मुबारक ब्रदरहुड, नूर पंजे भाई, साफ सफाई पंजे भेणु, मून लाइट पंजे भाई, 12 तारीखनी बाईओनी मजलिस, शंभानी मजलिस, हुजूर पंजे भेणु वगैरह. ये तो इतने नाम है जो हमें पिछले मैगजीन्स में से, तालिका में से हमें मिल रही है, मगर यकीनन मजलिस से इससे काफ़ी ज़्यादा होती थी. तो मौला ने जब जमात को मजलिसों के वास्ते इनकरेज किया तो इतनी सारी मजालिस हैं जो जमात के अंदर वजूद में आ गई और इमाम चाहते थे कि जमात ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मजलिस में दे. नज़दीक के गांव वाले जो हैं उनको मौला फरमाते थे कि एक गांव में जमा होकर आप मजलिस करें, कभी एक गांव में कभी दूसरे गांव में करें. और मौला फरमाते थे जो लोग मजलिस में जाते हैं उनको मजलिस में जाने का सवाब मिलता है और मजलिस में आप जमा हो, वाइज कराएं, इल्म की बात करें, गिनान मुशाहिदा करें, गिनान की तशरीह करें. ये सब काम करवाने के लिए मौला उनकी बहुत हौसला अफजाई करते थे. हमारे पास कुछ मजलिसों की बहुत ही वाज़ेह हिस्ट्री, बहुत ही वाज़ेह तारीख़ मौजूद है. कुछ मजालिस ऐसे हैं कि जिनके नाम मिलते हैं मगर उसके एग्जैक्ट जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, वो हमें नहीं मिलती. मगर एक ऐसी मजलिस के जिसका हमको डेट भी मिलता है कि कौन सी तारीख़ को कब मौला के फरमान से ये मजलिस शुरू हुई, वो हमारे चांदरात पंजे भाई पंजे बहनों की मजलिस है. और ये पंजे भाई पंजे बहनों की मजलिस जो है वो हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के फरमान से 4 फरवरी 1894 में ये मजलिस बनी, जिसका सबसे पहला फरमान जो है वो मौला ने फरमाया कि हज़रत इमाम सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि हसनाबाद में मुखी लाडक भाई हाजी અને કામળિયા ઇસ્માઇલભાઈ કાસમાડીના વખતમાં
رویوار نہ پنجے بھائیوں نے میٹنگ، یہ ایک مجلس ہوتی تھی، ایک پنجے بھائی کی مجلس ہوتی تھی. رویوار نہ پنجے بھائیوں نے میٹنگ માં પધારી ને ફરમાવ્યું આ ફરમાન સર્વે જમાત હકીકતીના છુટકારા માટે ફરમાવીએ છીએ. તમે 8 દિવસે મજલિસ કરવાનો ઠરાવ કર્યો છે તે ઠીક છે, પણ કુલ્લે મુંબઈના પંજે ભાઈઓ ભેડા થઈને મહિનામાં એક રાત યાને ચાંદ રાતની મજલિસ કરો તો ઘણું સારું. તમે સગડા પંજે ભાઈઓ એક દિલ થઈને જમાતખાનામાં આવી બંદગી કરો, ખુદા તમારા ગુનાહ માફ કરે. તમે દુનિયામાંથી પાક થઈને બહેશ્તમાં જાઓ અને દીદાર નસીબ થાય. પહેલા તો આપસમાં એક દિલ થાવ, કોઈ હકીકતી તેમજ બીજા દિલની ગિલાગીબત કરશો નહીં, બીજું કોઈ ઉપર બદનજર કરશો નહીં, પારકા માલથી दूर રહેજો. उसके बाद इमाम ने चांद रात मजलिस का कोई मेंबर गुजर जाए तो उसकी एक अलग से रूहानी मजलिस करने का फरमान किया था. आज तो इमाम के दूसरे फरमान के मुताबिक सारी रूहानियों का महीने में एक ही साथ मजलिस कर दी जाती है. पहले मौला ने एक अलग मजलिस करने का फरमान किया था. उसके बाद पहले ज़ियारत तीसरे दिन की जाती थी, तो तीसरे दिन मौला चांद रात के मरहूम मेंबर की रूहानी मजलिस करने का फरमान किए थे. और उसके बाद इमाम ने बाद में एक और फरमान किया कि अब सारे रूहानियों की आने वाली चांद रात मजलिस के साथ करना. तो इस किताब के अंदर हमने चांद रात मजलिस के बारे में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के जितने फरमान है 1894 से लेकर इमाम की पूरी इमामत के दौरान, क्योंकि हाजिर इमाम की कोई मुलाकात चांद रात पंजे भाई से न हुई है, न चांद रात के बारे में कोई फरमान है, तो वो तमाम फरामीन इस किताब के अंदर हमने डाल दिए हैं. तो आपको ये फरमान मिलेगा कि कब हमको अलग से मजलिस करने का फरमान किया था, कब मौला ने हमें तीसरे दिन मजलिस करने का फरमान किया, और फिर कब मौला ने हमको आने वाली मजलिस में तमाम रूहानियों का एक साथ मजलिस करने का फरमान किया. हमें याद है 1994 में 14 साल पहले चांद रात मजलिस को 100 साल पूरे हुए थे, तो उस वक्त जमात में एक स्पेशल वाज भी किया गया था और हमने ये सारे फरामीन उस वक्त कलेक्ट किए थे, जिसकी रिपोर्ट मौलाना हाजिर इमाम को भेजी गई थी. और हाजिर इमाम ने ये तमाम फरामीन का कलेक्शन भी मंगवाया था कि पूरे इमामत के दौरान जो चांद रात के बारे में फरमान हुए हैं वो क्या क्या फरमान थे. तो आप ये फरमान पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फरामीन है. इस वक्त सब मैं आपके सामने नहीं पढ़ सकता, आप अपनी फुर्सत से ये फरामीन अलग से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. तो चांद रात की मजलिस इस तरीके से शुरू हुई और आज हम देख रहे हैं हमारे हालात ऐसे हैं, टाइमिंग्स का बड़ा मसला है, तो हम चांद रात के दिन ही अपनी जमाती तस्बीह के साथ ही चांद रात मजलिस का फरमान पढ़ के और तालीका और गिदान पढ़ के हम ये मजलिस मुकम्मल करते हैं. ये जो मजालिस इमाम की हिदायत के मुताबिक बनी थी और बार बार इमाम इन मजालिस में हाज़िरी देते थे, जमात को मुलाकात देते थे, और जब मजालिस में हाज़िरी कम हो जाती थी लोगों की तो मौला उनके ऑफिस बेयरर्स से पूछते थे, इनकरेज करते थे कि आप जाएं. चांद रात के पंजे भाइयों के इमाम ने फरमाया था कि आप सब अपने आप को मिशनरी समझे, आप लोगों के घरों में जाए, जो जमात खाने नहीं आते आप उनको समझा के जमात खाने ले आए. और जब आप किसी को समझाने के लिए जाते हैं तो जमात का एक लीडर भी आपके साथ होना चाहिए ताकि उनकी बातों में असर हो, और इस तरह आप जमात को जमात कर लाने की कोशिश करें. इस तरह आपकी हाजिरी में कई गुना इजाफा होगा जब आप उनको इनकरेज करेंगे. जिन मजालिस का मैंने आपके सामने नाम पढ़ा उसमें से 2 मजालिस ऐसी थी कि जिनको मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने 1966 में 1966 में मौला ने अपने एक तालिका मुबारक से 4 मजालिस को 2-2 को मिलाकर एक मजलिस बनाया था. ये बहुत इंटरेस्टिंग तालिका है जो मैं आपके साथ, अब वो मजालिस है नहीं, वो मजालिस कहाँ गई हम उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे. ये 30 मार्च 1966 का फरमान है. सलावत पढ़े दिलदारो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद. माय डियर प्रेसिडेंट, ये इस्माइली सिटी काउंसिल कराची, उस वक्त फेडरल काउंसिल भी होती थी, सिटी काउंसिल भी होती थी, और सिटी काउंसिल भी इमाम को रिपोर्ट भेजते थे और इमाम सिटी काउंसिल को डायरेक्ट जवाब देते थे, जो आज के हिसाब से हम कह सकते हैं लोकल काउंसिल है या रीजनल काउंसिल है. मौला डायरेक्ट उनको तालिका भेजते थे और ये तालिका मौला ने उनको भेजा है, और इसकी कॉपी फेडरल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट वजीर अमीर अली फैंसी थे उनको भेजा गया है.
My dear President, I have received your letter of February 11. I shall be happy for the Ismaili City Council to arrange for the amalgamation of the brotherhoods as suggested in the best interest of my Jamaat. مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح سجیسٹ کیا گیا ہے ہماری جماعت کی بھلائی کے واسطے، اگر ہماری سٹی کاؤنسل ان مجالس کو اس طرح آپس میں ملا دے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. You may reconstitute the 4 brotherhoods now to become 2 brotherhoods. آپ 4 مجالس کو ملا کے ابھی 2 brotherhood 2 مجالس بنا سکتے ہیں. And to be known as Sunday Wednesday. یعنی ایک آتوار کی مجلس ہوتی تھی، ایک بدھوار کی مجلس ہوتی تھی. تو آتوار پنجے بھائی اور بدھوار پنجے بھائی کو ملا کر امام نے آت بدھ کا نام دیا، سنڈے وینسڈے. آت بدھ پنجے بھائی بردرہڈ، اینڈ تھرسڈے سیٹرڈے. گرو تھاور رات کی ایک مجلس ہوتی تھی، ایک گرووار ہوتی تھی، دوسری تھاور رات کو ہوتی تھی. تو امام نے فرمایا تھرسڈے اور سیٹرڈے کی 2 الگ الگ مجلس جو ہیں ان کو آپ ملا کر تھرسڈے سیٹرڈے یعنی گرو تھاور رات کی مجلس بنائے. وتھ مائی موسٹ لونگ پیٹرنل میٹرل بلیسنگس فار آل ممبرس. اور پھر وہ مجلس سے کب ہو مولا نے وہ بھی اپنے تالیکہ کے ذریعے سے جماعت کو بتایا. The majlises of the Sunday Wednesday night brotherhood should take place in the first week following چاندرات. کہ جو آد بدھ کی مجلس ہے وہ چاندرات کے بعد پہلے ہفتے میں ہو جائے. And the majlises of the Thursday Saturday brotherhood take place during the second week following چاندرات. اور جو گرو تھاور رات کی مجلس ہے وہ چاندرات کے بعد دوسرے ہفتے میں آپ لوگ کریں. I send best loving blessing to all the wise for inspired wise to be delivered at this majlis. اب ان تمام مجلسوں میں وائزیں بھی ہوتی تھی اور امام نے فرمایا ان تمام وائزین کو ہم دعا و برکات فرماتے ہیں جو ان مجالس میں انسپائرنگ وائزز پیش کریں گے. تو یہ مولا کے 1966 کا فرمان ہے. یہ جو آت بدھ کا نام آپ سن رہے، گرو تھاور رات کی مجلس کا نام سن رہے، اور جو باقی ہم نے لسٹ آپ کو سنائے، اس طرح بہت ساری مجالس ہوا کرتی تھی. ان مجالس کو ملا کر 1970 میں ایک مجلس بن گئی 21 مارچ کو. مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے حضور میں 1969 کے اینڈ میں کانفرنس ہوئی تھی جس میں تمام مجالس پہ غور و فکر کیا گیا، ہمارے سیریمنیز پہ غور و فکر کیا گیا. اور اس کے بعد امام نے ایک منظوری دی کہ ہماری جماعت میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی مجالس پائی جاتی ہیں ان تمام مجالس کو آپس میں ملا کر عام پنجے بھائی کی مجلس شروع کی جائے. اور یہ 21 مارچ 1970 کو یہ نافذ العمل ہوا. تو 21 مارچ 1970 سے جتنے بھی ایسی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں وہ عام پنجے بھائی بن گئی جو پنجے بھائی کی مجلس تھی. پنجے بہنوں کی جتنی ٹولیاں تھیں وہ عام پنجے بہنوں کی ٹولیاں بن گئی. اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے. اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ جہاں جہاں پنجے بھائیوں کی مجلس تھی وہاں صرف عام پنجے بھائی کی مجلس بنی، جہاں جہاں صرف پنجے بہنوں کی مجلس تھی وہاں عام پنجے بہنوں کی مجلس بنی، جہاں پنجے بھائی اور پنجے بہنوں دونوں تھے بڑے جماعت خانوں میں وہاں عام پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کی مجلس بنی. مطلب کچھ جماعت خانوں میں عام پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کی مجلس ہوتی تھی، کچھ جماعت خانوں میں صرف عام پنجے بھائی کی مجلس ہوتی تھی، کچھ جماعت خانوں میں صرف عام پنجے بہنوں کی مجلس ہوتی تھی. اور جو جماعت خانہ اس کے بعد بنے کہ جہاں کوئی پنجے بہنوں کی مجلس پہلے تھی ہی نہیں وہاں یہ مجلس سرے سے ہوتی ہی نہیں. مگر آہستہ آہستہ جماعت میں یونیفارمٹی لانے کے لیے عام پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کی عام مجلس بنا دی گئی ہے. اور اب یہ سارے جماعت خانوں میں ہمارے پاکستان کے کانٹیکس میں یہ مجلس ہو رہی ہے. مگر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وقت کا دباؤ پریشر کی صورت میں آج عام پنجے بھائی پنجے بہنوں کی مجلس ہمارے پاس جیسے کہ شروع ہوئی تھی اس صورت میں نہیں ہے. بہت ہی سمبولک رہ گئی ہے ایک لحاظ سے کہ ہم دونوں دعاؤں کے ساتھ ہی ایک تسبیح پڑھا کے وہ مجلس ختم کر دیتے ہیں. تو اس سے جس طریقے سے ہم آج جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جس طرح ہمارے جماعتی سیریمنیز اور مجالس پہ
اثر نو کام ہو رہا ہے، تو ہمیں اس پہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ خود مولا نے اپنے فرمان میں ہمیں ہدایات دی تھی، امام نے خود مجالس بڑھانے کا حکم دیا۔ جب مجالس بڑھ گئی، جماعت اس میں آ نہیں سکتی تھی، تو مولا نے مجالس کو ملا کر کم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو آج بھی ہماری جماعت میں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بعض مجالس ہماری ایسی ہیں کہ جس میں حاضری کا بڑا مسئلہ ہے، ان کے ٹائمنگز ایسے ہیں اور تعداد مجالس کی اتنی ہے کہ کچھ مجالس میں جیسے تریجی تاریخ کی ہماری مجلس ہوتی ہے، جیسے روشنی کی مجلس ہوتی ہے، جن میں ہماری جماعت کو حاضری دینے کا جماعت کے اپنے مسائل ہوں گے، مگر مکھی کامڑیاز کا یہ خیال ہے کہ اس میں بہت کم لوگ حاضری دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ آگے چل کے شاید اور بھی ہماری مجالس آپس میں مرج ہو جائے، کیونکہ زمانے کا امام کے ہونے کا فائدہ یہی ہے ہمارے پاس کہ امام زمانے کے مطابق ہمارے مذہب کی پریکٹس کو وقت کے مطابق ہمارے لیے ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور مجلس کی طرف جو ہمارے 5-12 سال پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کی مجلس ہے۔ یہ مجلس، اس کا تعلق کچھ اور مجالس سے بھی ہے اور اس کا تعلق بیت الخیال کے ساتھ بھی ہے۔ 5-12 سال پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کی مجلس کی ہمیں اگرچہ ڈیٹ نہیں ملتی، مگر بہت واضح ہسٹری، بہت واضح تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ جیسے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے فرمان میں 1946 میں ممبئی میں مولا نے ممبئی میں امام نے 14 جنوری کو جو ہے یہ 1946 میں یہ فرمان فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ نورموبن جوے وانچی ہوئے تے وہ ہاتھ اونچا کرے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام خاص طور پہ 5-12 سال کی مجلس میں آ کر اور نورموبین پڑھنے کے بارے میں سوال ضرور کرتے تھے۔ نورموبین کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، نورموبین ہماری تاریخ کی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن کافی عرصے کے بعد ہمارے اماموں کی ہسٹری پر گجراتی اور اردو میں کتاب سامنے آئی تھی۔ اور ان مجالس میں مولا یہ چاہتے تھے کہ جماعت نے اگر ہسٹری پڑھی ہے تو ان کو ان خدمت کو اپریشیٹ کرنے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اگر ان کو ہسٹری، اتہاس، تاریخ نہیں معلوم تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے امام پوچھتے تھے کہ آپ میں سے جنہوں نے نور مبین یعنی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے، آج بھی آپ دیکھیں ان مجالس میں مولا تشریف لاتے ہیں تو پہلا جو مولا کا فرمان کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے، امام ہسٹری کے ساتھ لنک کرتے ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، فاطمید کے زمانے سے، کہ اگر ہمیں اپنا ماضی نہیں معلوم تو ہم اپنے حال کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو مولا اس کو ہسٹری سے ہمیشہ لنک کرتے تھے، کیونکہ ہمارا جو حال ہے، ہمارا جو پریزنٹ ہے، وہ ہمارے جو ماضی ہے ہمارا اس کے ساتھ لنک ہے۔ اس لیے مولا نورو موبن کے واسطے سوال پوچھتے تھے۔ نورو موبن جیوے وانچی ہوئے تے وہ ہاتھ اونچا કરે. આ ઉત્તમ કામ કરવાની તમારા દિલમાં ઉમેદ થઈ છે, તેના માટે અમે તમને મુબારકી આપીએ છીએ. જે લોકોએ તારીખ વાંચી હશે તેઓ જાણે છે કે અમારા બાપ દાદાઓએ મિસરમાં 300 વર્ષ રાજ કર્યું છે. એ સમયે ઇસ્માઇલીઓ કોઈ પણ જાતનું મહેનતાણું લીધા વગર નોકરી બજાવતા હતા, જેવી કે ખેતીવાડીની, ખાણની, મજૂરીની, સડક સાફ કરવાની, લશ્કરની અને ઓફિસની નોકરી કરતા હતા. તેઓ વગર પગારે ખિદમત બજાવતા હતા. ત્યાર પછી આગા હસન અલી શાહના જમાનામાં જ્યારે દુનિયાનું રાજ ન હતું પણ દીનનું રાજ હતું, ત્યારે મુરીદોએ અરજ કરી કે ઇસ્માઇલીઓ મિસરમાં ખિદમત કરતા હતા, એવો લાભ અમને કેવી રીતે મળે? ત્યારે આગા હસન અલી શાહ દાતારે તેઓને ફરમાવ્યું કે તમે 1 વર્ષ પોતાનું કામ કે ધંધો વેપાર કરી તેમાંથી રૂપિયા 100 બચાવી એક બાજુ રાખો. એમ 5 વર્ષના 500 રૂપિયા ભેગા થાય ત્યારે એ 500 અમારી હુઝુરમાં રાખવાથી તમને એક ખિદમતનો સવાબ મળશે. આવી રીતે તેઓ 5 વર્ષની ખિદમતના બદલામાં 5 વર્ષની कमाई आपता था. तो ये जो 5 साल 12 साल की खिदमत शुरू हुई है, तो मौला ने उनको
مولا اپنے جامع میں فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جان نے آپ کو بتایا کہ 1 سال محنت کر کے آپ 100 روپیہ الگ رکھو، 5 سال محنت کر کے وہ 500 روپیہ کہ آپ نے اپنی محنت کا حصہ امام کے حضور میں نذرانے کے طور پہ پیش کرتے ہو، کیونکہ امام کے پاس دنیاوی راج نہیں ہے کہ ساری جماعت امام گھر میں جا کے جھاڑو نکالے، برتن دھوئے اور کپڑے صاف کرے امام کے، اتنا کام نہ مولا کے پاس تھا اور نہ اتنی بڑی جماعت کے لیے امام وہ کام لے سکتے ہیں۔ تو امام نے ان کو ایسا راستہ بتایا کہ وہ اپنی محنت کا حصہ امام کو دیں، اس کے بدلے میں امام کی دعا و برکات ملے اور امام کے پاس وسائل مہیا ہو کہ جس سے امام جماعت کی فلاح بہبود کے واسطے کام کر سکے۔ تو لوگوں نے 5 سال تک کام کیا، ان کو برکات ہوئی، تو واپس مولا کے پاس گئے کہ ہم آپ کی زیادہ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا 7 برس اور کرو، اس طرح تم 12 سال کی خدمت کرو گے۔ جنہوں نے 1200 روپیہ پیش کیا تھا وہ 12 سال کے ممبر بنتے تھے۔ اچھا، یہ 5 سال اور 12 سال، 500 اور 1200 کیوں؟ اس کو بھی مولا نے اپنے فرمان میں اس کا خلاصہ کیا ہے، جو شاید بہت کم ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ فرمان 1914 میں امام نے فرمایا تھا کہ 5 سال تथा 12 سال ની બાબતમાં એમ છે કે આગળના વખતમાં જેમ બગીચામાં કુલી મજૂરી કરે તેમ 5 વર્ષ સુધી અમારા ઘરની ખિદમત યાને મજૂરી કરતા હતા અને 1200 વાળા 12 વર્ષ સુધી અમારા ઘરની ખિદમત કરતા હતા, ત્યારે 5 સાલ તથા 12 સાલની કામની બક્ષિસ થતી હતી। फिर ये 5 साल और 12 साल क्यों? તમે લોકોએ પોતાની હયાતીમાં પોતાની દસોંદની નોકરી આપી છે, માલની નહીં પણ જાનની દસોંદ આપી છે। તમારામાંથી કેટલાકોએ 5 વર્ષની નોકરી આપેલ છે અને કેટલાકોએ પોતાના જિસ્મમાંથી ચોથો ભાગ દસોંદ આપેલ છે, યાને 12 વર્ષની નોકરી આપેલ છે। બંને દુનિયામાં અમો તમારા ઉપર રાજી છે। یہ 5 برس اور 12 برس کیوں کہ اس زمانے میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہندوستان میں اوسط عمر، آج ایک آدمی ہمارے کنٹری میں 60-65 سال زندہ رہتا ہے، ویسٹرن کنٹری میں 75 سے 80 ایئرس تک زندہ رہتا ہے، 70-80 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں اوسط عمر ایک انسان کی 50 برس ہوتی تھی، 40 اور 60 کے بیچ میں مر جاتے تھے۔ جو آدمی 45 سال ہوا اپنے آپ کو بڈھا سمجھتا تھا۔ وہ اس وقت زندگی گزارنے کے طریقے ایسے تھے، حالات ایسے تھے، بیماریاں بھی ہوتی تھی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ایوریج لائف ایک انسان کی 50 برس ہوتی تھی، اس میں سے 500 روپیہ یعنی 5 برس اس کے لائف کی زندگی کی دسوند ہے، اور 12 سال 1250 ہوتا ہے ویسے، لیکن مولا نے فرمایا جو 12 سال کے ممبر ہیں وہ اپنی زندگی کی دسوند پیش کرتے ہیں، یعنی کمائی میں سے نہیں، اپنی حیاتی کی دسوند یا چوتھائی دسوند پیش کرتے ہیں۔ یہ مطلب تھا 5 سال کا اور 12 سال کا۔ اس کو امام نے کس طریقے سے بیت الخیال کے ساتھ لنک کیا ہے۔ بیت الخیال کی مجلس میں پہلے ممبر کس طرح بنتے تھے، آج کس طرح بنتے ہیں۔ 1.25 کام واسطے فرما بھی، آپ جانتے ہیں بیت الخیال کی مجلس کو 1.25 کی مجلس بھی کہتے ہیں، 1.25 کی مجلس بھی کہتے ہیں، اور موٹا کامنی مجلس بھی کہتے ہیں، کار بزرگ بھی کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر اس کو۔ 70 برس سودی 5 અને 12 17 ہوتا ہے، 5 سال اور 12 سال دونوں ملانے سے 17 سال بنتے ہیں۔ اس طرح 70 વર્ષ સુધી એ જ મિસાલ ખિદમત કરતા હતા તેને 1.25 કામની બક્ષિસ થતી હતી। 1700 روپے دے کے نہیں، 17 سال جو امام کے گھر کی لگاتار مزدوری کرتا تھا، جسمانی خدمت کرتا تھا، اس کو بیت الخیال کی بخشش ملتی تھی۔ પણ અમે જાણીએ છીએ કે ખોજા ضعیف છે، ضعیف یعنی કમજોર ہے، પણ અમે જાણીએ છીએ કે ખોજા ضعیફ છે યાને અને મજૂરી કરી શકે તેમ નથી, એટલા માટે તમારા માથેથી 5 સાલ તથા 12 સાલ સુધીની ખિદમત ઉતારી 500 તથા 700 રૂપિયા લઈ આ ખિદમત બક્ષી આપી છે, યાને 5 સાલ और 12 સાલ की। અને બધા મુરીદ ભાગ લઈ શકે તેના વાસ્તે 70 વર્ષની બક્ષિસના બદલામાં 1.25 કામ રાખ્યું છે।
500 વાળા અમારા ઘરનું 5 વર્ષ સુધી અને 1200 વાળા અમારા ઘરનું 12 વર્ષ સુધી કામ કર્યું એવો સવાબ બક્ષી આપીએ છીએ. તમે જાણો છો કે આગળના વખતમાં માણસો કેટલી મુસીબતો ઉઠાવી છે, તેનું વર્ણન જો અમે તમને સાંભળીએ तो दिल ने घणू लागी आवे कि लोगों ने कितनी मेहनत से कितनी मुश्किल से ये काम किया है, लेकिन मौला ने फरमाया सारी जमात फायदा उठा सके उसके लिए हम 17 साल फिजिकल मेहनत की जगह पे एक नॉमिनल छोटा सा नजराना देकर बैतुल ख्याल का मेंबर बन जाते हैं और जब अपनी उम्र को पहुंचते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है वो बैतुल ख्याल में इमाम से बख्शिश लेते हैं. तो 5 साल 12 साल हमारी जमात में खिदमत की मजलिस है. इसके ऊपर भी दूसरी मजलिसें बनी है. मैं सिर्फ एक मजलिस का हवाला आपको दूंगा कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद मुरीद गए तो 12 साल खिदमत हुई. 12 साल कंप्लीट करने के बाद जब मौला के पास गए तो मौला ने फरमाया इसी तरीके से आप काम कर सकते हो. साल का 100 रुपया, 5 साल का 500 रुपया, 12 साल का 1200 रुपया. इंसान की औसत उम्र उस वक्त 50 साल की होती थी तो 50 साल के 50-100 रुपये यानी 5000 रुपये. मौला ने फरमाया इस तरह आप अपनी जिंदगी की खिदमत पेश कर सकते हैं जो लाइफ डेडिकेशन की खिदमत है. और उसके बाद दूसरी खिदमत इस तरीके से उन मजालिस पर बनती गई और बढ़ती गई. मुरीदों ने इमाम को ये खिदमत पेश की, इसके बदले में मुरीदों को इमाम की बरकत मिली, दुआएं मिली. इमाम के हाथ मुरीदों के काम करने के लिए मजबूत हुए और आज हम देख सकते हैं कि हमारी जमात कहाँ से कहाँ पहुंची है. कभी हमने मौला के फरामीन जो 5-12 साल और दीगर मजालिस के वास्ते सुनी है, जो मौला फरमाते हैं कि बाहर वाले लोग हमसे पूछते हैं कि क्या वजह है, आपकी जमात इतना काम कैसे कर सकती है, आपकी जमात इतनी तरक्की कैसे कर सकती है. मौला ने फरमाया हम सबको नहीं बताते हैं कि ये आप लोगों का जो काम है, ये आप लोगों की बुनियादी, आप लोग हमारी जमात में पिलर्स की तरह है. ये खिदमत जो आप पेश कर रहे हैं इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि दुनिया भर की जमात के लिए इमाम इतना काम कर सकते हैं. तो ये जो मजालिस की ट्रेडिशन है, खिदमत की ट्रेडिशन है, इससे हमारी जमात की अपनी मजबूती के लिए जमात ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और उसके नतीजे में मिलने वाली बरकत ने हमें दीनी और दुनियावी तरक्की और आबादी अता की है. इसके अलावा हमारी जमात में और भी मजालिस ऐसी वजूद में आई, जो बाज़ मजालिस हैं जो कुछ इलाक़ों में वजूद में आई है, बाज़ डिफरेंट ग्रुप्स के वास्ते आई है. ख़वातीन की अलग मजालिस हुई है और बच्चों की अलग मजालिस हुई है. बैतुल ख्याल की जो प्रैक्टिस हमारे तरीक़े में है, अगरचे हमारी हिस्ट्री में हमें बैतुल ख्याल की मजलिस का गिनानों में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता, मगर बैतुल ख्याल की जो तालीम है वो हमारी पूरी तारीख में और हमारे गिनान की तालीमात में भरी पड़ी है कि जो हमारी रूहानी प्रगति के वास्ते, रूहानी बहबूद के वास्ते और रूहानी तरक्की के वास्ते है. और मौला ने कई जगहों पे हमें फरमाया है कि हमारे ज़िंदगी की बुनियादी प्रैक्टिसेस में से ये प्रैक्टिस है जो कि बैतुल ख्याल की प्रैक्टिस है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, सुबह सवेरे इबादत में आके शामिल होने की प्रैक्टिस है, जिसको ज़माने के इमाम बहुत ज़्यादा हमें एनकरेज करते हैं. और जो अपने रूहानी प्रैक्टिस में मजबूत है वो इंसान दुनिया में कभी परेशान नहीं होता. परेशानी आती है मगर उन परेशानी को बर्दाश्त करने का मौका मिलता है. जिसकी रूह हमेशा इबादत बंदगी के ज़रिए से ज़माने के इमाम के नूर के करीब रहती है, वो इन दुनियावी और जिस्मानी मादी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता है. इसलिए ये बहुत अहम है. हम जानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है कि लोग बैतुल ख्याल की अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें, मगर सच्ची बात यह है कि ये एक लाइफ स्टाइल है. बैतुल ख्याल जिंदगी गुजारने का एक तरीका, ये एक हॉबी नहीं है. अभी आपने फरमान में सुना कि मज़हब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज मैं इसमें दाखिल हो गया कल निकल गया, या मैं 2 घंटा मज़हब
پہ عمل کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے پھر نہیں ہے. اس طرح بیت الخیال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چلو بھی ٹھیک ہے میں آئندہ ایک ہفتہ بیت الخیال میں جاؤں گا میرے پاس ٹائم ہے. شوق سے ضرور جائیں مگر وہ طریقہ بیت الخیال کا نہیں ہے. ایک ہفتہ اسکول جاؤں گا 2 ہفتہ اسکول جاؤں گا تو وہ تعلیم کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی. جس طرح مولا ایجوکیشن تعلیم کو ایک لائف ٹائم عمل ہمارے لیے قرار دیتے ہیں، اسی طرح بیت الخیال کی بندگی میڈیٹیشن ہماری پوری زندگی کا ایک عمل ہے. اس میں انسان کبھی اس میں سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ ایک بنیادی پریکٹس ہے، بنیادی عمل ہے اور اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بیت الخیال کی مجلس میں ہمیں جمعرات اور سوموارات کی مجلس بھی امام زمان نے اپنے فرمان مبارک سے ہم کو دیا ہے. پچھلے زمانے کے امام کی فرامین موجود ہے کہ جمعرات اور سوموارات کی مجلس میں ضرور آنا چاہیے. مولا اتنا زور دیتے تھے، پہلے مولا تو فرماتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ روزانہ آئے، لیکن ایک جگہ امام نے فرمایا خدا نہ کرے تمہاری حالت اتنی خراب ہو کہ 4 آدمی تم کو اٹھا کر لے آئے تب بھی تم کو جمعرات سوموارات کی مجلس میں آنی چاہیے. آج حاضر امام بہت زیادہ ہمارا لحاظ رکھتے ہیں. جس طرح اس وقت امام نے فرمایا تھا کہ معلوم ہے خوجہ بہت کمزور ہے، اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. آج بھی مولا جانتے ہیں کہ ہم بہت فریجائل ہو گئے ہیں، بہت نازک ہو گئے ہیں، اس لیے مولا بہت زیادہ ہمیں الاؤنس دیتے ہیں. اب تو ہم یہ فرماتے ہیں تمہارے پاس 1 سیکنڈ بھی ملے تو تسبیح اٹھاؤ، یا اللہ یا محمد یا علی اور حضرت امام کے نام کا ذکر کرو. اس میں بھی 1 سیکنڈ گزار منڈلیاں ہونی چاہیے، ان کی مجالس ہونی چاہیے. تو بہت سی خواتین کی مجلس ہوئی. انڈیا میں بامبے میں والکیشور کا جو مولا کا بنگلہ تھا، اس والکیشور کے بنگلے میں لیڈیز کی ایک مجلس ہوتی تھی، امام کے گھر میں مجلس ہوتی تھی. جب انڈیا سے جماعت دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئی تو دوسری جگہوں پر بھی اس مجلس کے حوالے سے پنجے بہنوں کی مجلس شروع ہو گئی. کہیں پنجے بہنوں کی مجلس کہنے لگے، کہیں حضور پنجے بہنوں کی مجلس کہنے لگے، اور یہ مجالس خواتین کی مختلف جگہوں پہ ہونے لگی. کراچی میں ایک مجلس، ایک فرمان میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو ستسنگ پنجے بہنوں کی مجلس ہوا کرتی تھی، انہوں نے امام سے ریکویسٹ کی کہ یا مولا ہمارے مجلس کا کوئی نیا نام دے آپ. تو مولا نے فرمایا ہم آپ کی مجلس کا روشنی نام دیتے ہیں. روشنی کا مجلس مطلب امام نے فرمایا لائٹ ہے. تو ہماری جماعت میں ایک وہ مجلس ہوتی ہے درخانہ جماعت خانے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے، وہ سماں بھی یاد ہے، ہم خود اس میں واعظ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے کہ کراچی کی تمام خواتین اس مجلس میں شامل ہوتی تھی. بہت بڑی مجلس اور بہت بڑی حاضری ہوا کرتی تھی اس میں. مگر ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے پاس ٹائم کا مسئلہ ہے. اس وقت ان کے مکھی مکھیانی کا بھی وہی شکایت ہے آج کہ ان کی مجلس میں لوگ حاضری نہیں دیتے. اسی طرح سمر چھانٹا پنجے بہنوں کی مجلس، جس کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہے. کچھ خواتین نے امام کے حضور میں، امام کے پچھلے جامع میں امام کی حضور میں درخواست پیش کی کہ یا مولا بہت سی لیڈیز زچگی کے حالت میں گزر جاتی ہے تو ان کی پاکیزگی کے لیے کیا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ مرحوم کی بہت سی کریاؤں میں شریک نہیں ہو سکتے. بہرحال جو بھی گزارش ان کو کی، لیکن مولا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایک پانی کا پیالہ لے کر آؤ. اور جب وہ پانی کا پیالہ لایا گیا تو امام نے اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر ان سب کو خواتین کو چھانٹا دیا اور سمر چھانٹا سمر چھانٹا سمر چھانٹا مولا فرماتے رہے. اور مولا نے ان کو ہدایت کی کہ وہ سمر چھانٹا پنجے بہنوں کی مجلس کرے. تو یہ سمر چھانٹا کی مجلس امام کی طرف سے دی ہوئی ہے. چاند کی چونکہ وہ 3 تاریخ کو ہوتی ہے اس لیے اس کو 3 تاریخ کی مجلس بھی کہتے ہیں. یہ مجلس 2 مہینے میں 1 دفعہ ہوتی ہے. مگر اب بھی سنا ہے کہ اس میں بھی ہماری جماعت کی حاضری جو ہے وہ بہت کم سے کم ہوتی گئی ہے. اگرچہ زمانے کے امام کی طرف سے دی ہوئی یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو پھر سے اس پہ نظر ثانی کرنا، ان کو اثر نو تشکیل دینا، یہ صرف امام زمان کا اختیار ہے. اور ہم امام کی ہدایت کے مطابق جس طرح امام جماعت میں طریقے کا جو بھی فارم ہم کو دیتے ہیں، جو بھی صورت ہم کو دیتے ہیں، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اسی طرح کئی حصوں میں، کئی علاقوں میں 14ویں کی مجلس بھی شروع ہوئی. کراچی میں ہم جانتے ہیں کراچی سے باہر
جو اس زمانے میں کراچی کا سبب ہوا کرتا تھا. لوگ کئی دنوں کا پروگرام کرتے تھے کہ بھئی ملیر جانا ہے، جیسے کسی اور ملک میں جا رہے ہیں. وہ اتنا دور ہوا کرتا تھا اور موسم بڑا اچھا ہوتا تھا. تو مولا نے وہاں 14ویں کی مجلس شروع کی تھی کہ لوگ شہر سے ہوا تبدیل کرنے کے لیے ملیر جائیں. اب آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کی کوئی ہوا بدل نہیں ہوتی، پتہ نہیں اپنی ہوا کا کیا ہوتا ہے وہ خدا ہی جانے. مگر نہ اب وہ ہمارے لیے گاؤں رہا ہے نہ سبب رہا ہے، وہ بھی ہماری طرح ایک کانکریٹ جنگل بن گیا ہے. مگر لوگ بڑے شوق سے، ہمیں یاد ہے 60-70s میں باقاعدہ بڑی اہتمام کے ساتھ ہم ملیر 14ویں کی مجلس میں وائز کرنے بھی جایا کرتے تھے. جماعتیں بسیں بھر بھر کے جایا کرتی تھی اور ایک پکنک کا سما ہوتا تھا. اور مولا بھی یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا آدمی شہر سے باہر نکلے، کھلی فضا میں جائے، ٹھنڈی ہوا لے، کھلی ہوا لے. تو یہ 14ویں کی مجلس مولا نے سندھ میں شروع کی. اس طرح سندھ کے کچھ اور گاؤں میں امام نے 14ویں کی مجلس شروع کی تھی. بعض جگہوں پہ یہ مجالس شروعات میں بیت الخیال کی مجلس ہوتی تھی 14ویں کی، مگر اب وہ عام جماعت کی 14ویں کی مجلس ہوتی ہے. تو یہ مجالس جہاں ہوتی ہے صرف وہیں ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی وہاں ان کو شروع کرنے کی اجازت نہیں. مگر ان تمام مجالس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں امام کے فرمان میں ملتا ہے، اور امام نے اپنے فرامین کے ذریعے سے ان کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. ہمارے پاس ایک اور مجلس اب کیشور کے پنجے بھائی کی مجلس ہوا کرتی تھی مولا کے حضور میں. جب رفتہ رفتہ امام اپنے 48ویں جامع میں، پہلے مولا جماعت کے ساتھ تھے لیکن آپ جانتے بعد میں امام نے اپنا قیام جو ہے ہندوستان سے تھوڑا کم کیا اور مولا یوروپ میں جا کے بسنے لگے. تو جب یوروپ سے مولا ہندوستان واپس آتے تھے تو ان مجالس کے ممبران نے امام سے ریکویسٹ کی کہ ہم جب بھی آپ ہندوستان میں ہوں گے ہم آپ کے حضور میں فروٹ کی مہمانی پیش کریں گے. اور مولا نے وہ قبول فرمایا اور اس لحاظ سے وہ مولا کو فروٹ کی مہمانی پیش کرتے تھے. جب پاکستان بنا اور اس مجلس کے بہت سے ممبران جو ہے وہ پاکستان میں آ کے آباد ہو گئے تو مولانا حضرت امام کے حضور میں انہوں نے پاکستان میں یہ مہمانی پیش کی. میں تھوڑی سی اس کی تفصیل ڈیٹ وائز آپ کو بتاؤں تو آپ کو مزہ آئے گا کہ بمبئی کے علاقے والکیشور میں امام کی قیام گاہ پر ایک طویل عرصے سے پنجے بھائیوں کی ایک مجلس ہوتی تھی جسے والکیشور پنجے بھائی کی مجلس کہتے تھے. یہ میں اپنی کتاب میں سے آپ کو لیتا ہوں تاکہ اس میں آپ کو کچھ ڈیٹس بھی مل جائے گی. اپنی رہائش یورپ میں منتقل کرنے کے بعد جب امام ہندوستان تشریف لاتے تو لمبے عرصے تک بمبئی میں قیام فرماتے تھے. والکیشور کے پنجے بھائیوں نے مولا کے حضور میں ان کے قیام کے دوران تازہ پھلوں کی مہمانی پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جسے مولا نے قبول فرمایا. اس طرح فروٹ کی مہمانی پیش کرنے کی روایت شروع ہوئی. یہ ہمیں ڈاکیومنٹڈ کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا مگر میٹروپول فروٹ بردرہوڈ کے جو فاؤنڈر ممبرز ہیں انہوں نے یہ باتیں ہم سے شیئر کی ہے. قیام پاکستان کے بعد ان میں سے بیشتر ممبران پاکستان آ گئے. 1950-51 میں جب مولا پاکستان تشریف لائے تو ان ممبران نے مولا سے ملاقات کے دوران اس خدمت کو پاکستان میں جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. ممبران کی جانب سے جناب داؤد پسایا نے امام کے حضور میں یہ گزارش پیش کی جسے مولا نے قبول فرمایا. اس وقت میٹروپول ہوٹل کراچی کا واحد معیاری ہوٹل تھا اور مولا وہیں قیام فرماتے تھے. اس ہوٹل میں پیش کی گئی گزارش کی نسبت سے مولا نے اس مجلس کا نام میٹروپول فروٹ بردرہوڈ عطا فرمایا. اس وقت اس کے ممبر کی تعداد 40 سے 50 تک کی تھی. مولا نے انہیں ہدایت دی کہ اس کی تعداد 100 ممبران سے زیادہ نہ ہو. بعد میں مولانا حضرت امام کی خدمت میں عرض کرنے پر اس کی تعداد 150 تک بڑھا دی گئی. مکھی اور کامڑیا کو ملا کر 152 ممبر ہیں اس کی. مولانا حضرت امام کی پاکستان میں تشریف آوری کے دوران جہاں بھی مہمانی کے فروٹ استعمال ہوتے ہیں نیز امام کے لیے تازہ پھل، خشک میوہ جات، ڈبوں کے فروٹ، چاکلیٹ، کافی اور پینے کا پانی وہ سب اسی مجلس کے ممبران فراہم کرتے ہیں.
1964 میں وزیر امیر علی فینسی کے مکان پر اس مجلس کی جانب سے مہمانی پیش کی گئی. اس وقت مولانا حاضر امام نے اپنی دعا و برکات سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ فروٹ کی مہمانی پیش کرنا اسلام کی روایات میں بھی ہے اور دیگر مذاہب کی روایات میں بھی ہے. کافی عرصے تک یہ مجلس مہینے میں ایک مرتبہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب گزشتہ چند سالوں سے یہ سال میں 3 دفعہ یعنی نوروز، یوم امامت اور سالگرہ کے موقع پر ہوا کرتی ہے. تو یہ ہمارے جماعت کی ایک مجلس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. اس کے علاوہ روحانی مجلس اور حیاتی مجلس ہمارے پاس پائی جاتی ہے. روحانی مجلس جو ہے اس کی ایگزیکٹ تاریخ ہم نہیں بتا سکتے، مگر مرحوم کے لیے دعائیں کرنا اور مرحوم کے پیچھے سامان کی قربانی دینا، نیک خواہشات اور کوئی بھی کام اپنی طرف سے کر کے اور مرحوم کو اس کا ثواب دینا، اس کی روایت ہمارے درمیان ہماری جماعت میں صدیوں سے چلی آتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے فارم میں بھی، اس کی صورت میں بھی فرق پڑا ہے. ماشاءاللہ ہماری جماعت سمجھدار ہے. جب جیسی گزارشات ان سے کی جاتی ہے، جیسے جیسے حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، ہماری جماعت اس پر عمل کرتی ہے. میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں، ایسی مجالس آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ روحانی مجلس میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہوتی تھی. ہم نے دیکھی ہے روحانی مجلس میں پلنگ آتے تھے، گدیلے آتے تھے، صوفہ سیٹ آتے تھے، مہمانی میں زندہ جانور آتے تھے، گاڑیاں پوری مرسیڈیز گاڑیاں مہمانی ناندی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے. بیل اور بکریاں ناندی ہوتے ہوئے درخانہ جماعت خانے میں نیچے بکرا باندھتے تھے، اوپر ناندی کرتے تھے. ہمارے نوجوان شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے، مگر جماعت خانے کے اندر مجلس ہے تو باہر جو کوریڈور ہے وہ سارا گھر کے سامان سے بھرا، پلنگ ہے اور صوفہ ہے اور دنیا بھر کی چیزیں. اب بھی ہماری جماعت میں بہت سی چیزیں آتی ہے، مگر پہلے کے مقابلے میں کافی کم ہو گئی ہے. اور اب بھی ہمیں جماعت سے وقتاً فوقتاً یہ ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مرحوم کو یہ سامان وہاں کام نہیں آتے. یہ چیزیں ہیں سمبولک، یعنی یہ علامتیں ہیں، پرتیک کہتے ہیں جس کو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ پرتیک کا مطلب یہ ہے آپ علامتی طور پر، جیسے ہم آب شفا پیتے ہیں، اس میں مولانا نے فرمایا مٹی اور پانی سے دل صاف نہیں ہوتا، جو دعا ایمان عقیدہ ہے اس سے صاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جو مرحوم کے پیچھے چیزیں پیش کرتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں. ہمارا ٹیلی ویژن وہاں نہیں چلتا ہے، ہمارا ڈش اینٹینا وہاں نہیں چلتا ہے، ہماری واشنگ مشین وہاں نہیں چلتی ہے. ان کو وہاں پلنگ کی ضرورت نہیں ہے، صابن کی ضرورت نہیں ہے، بنیان کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس جسم میں نہیں ہے، وہاں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر ہماری عقیدت مندی ہے کہ ہم مرحوم کو ثمر کے طور پر، توشہ کے طور پر سب کچھ دیتے ہیں. بالکل خالی پاٹ کی تو بھی مجلس نہیں ہو سکتی نا، مجلس میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم سے کہا جاتا ہے ایک ماڈریٹ طریقہ اپنائیں، درمیانہ طریقہ اپنائیں کہ ہم تھوڑا سا سامان 2-3 تھال ضرور ہم جماعت خانے میں لا کے رکھیں، مگر باقی جو بھی ہمیں دینا ہے ہم اس کی نیت کر کے وہ رقم مکھی کامڑیا کے ہاتھ میں دے دیں تو ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی، جماعت کے لیے بھی فائدہ ہے. ہمارے جو والنٹیئرز اور دوسرے ورکرز کا جس طرح اس میں ٹائم جاتا ہے، میں صرف کسی ایک جماعت خانے کی بات نہیں کرتا، ہم مجلس پوری دنیا کی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم تھوڑا سا اس کو کمی کر سکتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دوں، شاید یہ بڑی کامرشل سی بات ہوگی، آپ پتہ نہیں کیسا اس کو سمجھیں، مگر کوشش کیجئے گا سمجھنے کی. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ چیزیں جماعت میں لانے کی فکر میں، ایک تو ہم خود بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ پیسہ بازار میں خرچ کر دیں. چلے ہم 25,000 کا ایک ٹیلی ویژن لے کر آئے، ٹھیک ہے، ہم نے روحانی کے پیچھے ٹیلی ویژن رکھا. وہ ٹیلی ویژن کیا ہوگا جماعت میں؟ ایک تو آپ کو لینا لانا، جماعت میں پاٹ پہ رکھنا. اچھا بھائی اس کی ناندی ہوگی. ہماری جماعت میں کوئی ہے جس کے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہوگا گھر پہ؟ آج کے زمانے میں کھانا نہیں ہوگا مگر ٹیلی ویژن ہوگا، موبائل فون ہوگا سب کے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے نا. تو کسی کو بھی ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی لے گا ایکسٹرا لے گا. ٹھیک ہے، تو جو بھی یہاں خرچ کرے گا ایکسٹرا پیسہ خرچ کرے گا. ہم نے کسی کو مجبور کیا کہ وہ لے، اور آپ نے 25,000 کا اگر بازار سے لیا ہے تو وہ 25,000 میں نہیں جائے گا جماعت میں، وہ 10,000 میں جائے گا، 15,000 میں جائے گا.
اگر وہ 25,000 کا ٹیلی ویژن لیے بغیر آپ 25,000 پارٹ پہ ڈال دیتے تو کیا اس کا ثواب نہیں ملتا؟ میں ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. تو جتنا سامان ہم لاتے ہیں اور ہم اس کی شاید پوری کارسازی بھی ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں اتنی محنت کرنے کے بعد، تو اگر ہم سادگی سے بھی تھوڑا سا فروٹ ہے، تھوڑے بہت کپڑے ہیں، کوئی ایک سامان ہے، روحانی مجلس ہو سکتی ہے. پھر آپ کو 5 لاکھ خرچ کرنا ہے، 10 لاکھ خرچ کرنا ہے، روحانی کے پیچھے جو بھی کرنا ہے آپ اس کا ڈونیشن دیتے ہیں، مفتی صاحب کو پارٹ پہ لا کے دے دیں، آپ کو وہ دعائیں ملتی ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور مرحوم کو اوپر کوئی پرابلم نہیں ہونے والا ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی. یا دیکھو مجھے لاپسی کھانے کا شوق تھا، اس نے تو ہمیں سموسہ بھیج دیا. ہمارا عقیدہ ہے بھی مرحوم کو لاپسی کا شوق تھا، ہم لے کے آتے ہیں، مگر وہ نہ وہاں لاپسی کھاتا ہے نہ مگدڑ کھاتا ہے وہاں. اس کو ان چیزوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے. پریئرز جو چیزیں وہاں جاتی ہیں وہ دعائیں ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. اچھی باتیں، اچھا کلمہ اس تک جاتی ہے اور اچھے اعمال ان کو لے کے جاتے ہیں. تو ہم بجائے جماعت خانے کو کوئی بہت زیادہ مادی چیزوں کی سجاوٹ اور دکھاوے کی چیز بنا کے اس میں تھوڑی سی سادگی لانے کی کوشش کریں. یہ نہیں سمجھنا بالکل کہ جماعت میں جتنا زیادہ سفرہ ہوگا اتنی بڑی مجلس ہے، اتنی بڑی روحانی تھی، یا اتنا زیادہ فائدہ مرحوم کو ہوتا ہے. نہیں، مرحوم کو فائدہ ہماری صلوات کا ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کا ہوتا ہے. سامان دنیا کا ہے، یہیں رہے گا، یہیں لوگ لے لیں گے. تو کوشش کریں کہ ہم ہماری جماعت کی پریکٹس کو زیادہ روحانی بنائیں، اس کو زیادہ آتمک بنائے بجائے کہ اس کو مادی، شاریرک یا دنیاوی چیزوں کی. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو آپ اپنی فیملی میں، رشتہ داروں میں، جماعتوں میں اس بات کی چرچا کریں، ڈسکس کریں کہ دیکھو ایسا کرنے سے بہتر رہتا ہے. مکھی کامڑے صاحبان اور جماعت کے لیے بھی بڑی آسانی ہو جائے گی کہ مجلس بھی ہو جائے گی اور جماعت پہ، والنٹیئرس پہ، ورکرز پہ بہت زیادہ پریشر بھی نہیں پڑے گا اور بہت سارا سامان کے دکھاوے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی جو مذہب کی روح کے منافی ہے. مذہب ہمیشہ سمپلسٹی اور سادگی کی تعلیم دیتا ہے. تو روحانی مجلس ہم اپنے گزرنے والی روحوں کو فیض اور فائدہ پہنچانے کے واسطے کرتے ہیں، اور حیاتی کی مجلس اپنے آپ کے فائدے کے واسطے کرتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ حیاتی کی مجلس جو ہے وہ جیتے جی ہماری اپنی روحانی مجلس. حیاتی کی مجلس کا مطلب ہے ہاتھے سو ساتھے. روحانی کے مجلس ہے کہ آپ پیچھے سے بھیجتے ہیں. ہماری امید ہونی چاہیے کہ ہم بھی گزر جائیں گے، ہمارے چاہنے والے رشتہ دار، فیملی ضرور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. وہ کریں گے، ان کا دھرم ہے، ان کا ثواب ہے. لیکن جو میں خود اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اس کے جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہے سو ساتھ ہے. میں پیچھے کوئی سامان چھوڑ کے جاؤں جو پیچھے والے میرے لیے چھوڑے، میں کیوں خود نہ چھوڑ جاؤں اپنے ہاتھوں سے. تو اس طرح لوگ حیاتی کی مجلس کرتے ہیں کہ وہ خود روحانی مجلس کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو کچھ میرے پاس ہے اس کا جو حصہ مجھے مولا کو آفر کرنا ہے وہ کر دیں، اور وہ ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری روحانی اور جماعت میں حیاتی کی مجلس کا ایک سسٹم ہے، طریقہ ہے اور روایت ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو ہماری جماعت کی یہ ٹریڈیشن ہے، مجالس کی ٹریڈیشن ہماری جماعت کے اندر ہے، اس سے ہماری جماعت میں جو روحانی زندگی ہماری ہے وہ بڑی بھرپور رہتی ہے. ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، اسماعیلی جماعت خاص طور پہ جو ہمارے انڈین اسماعیلی کے پاس کرنے کو اتنا کچھ ہے کہ کبھی وہ اگر جماعت خانے کے پاس رہتے ہیں، جماعت کے ساتھ رہتے ہیں تو کبھی بور نہیں ہوتے ہیں. انہیں کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ وقت کیسے پاس کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جماعت میں کام کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے، مذہب میں انوالو ہونے کے لیے اتنا کچھ ہے، اور مذہب میں سیوا کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس کے اندر انوالو رہتے ہیں. اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک ہرا بھرا باغیچہ ہے.
ایک ہرا بھرا باغیچہ ہے کہ جہاں بھی ہاتھ ڈالو آپ کے ہاتھ میں فروٹ آ رہا ہے، جہاں بھی ہاتھ ڈالو آپ کے ہاتھ میں سبزی آ رہی ہے. یعنی جو بھی کام آپ نے کیا، جماعت میں داخل ہوئے، اتنا کچھ ہمارے لیے کرنے کے واسطے موجود ہے. اور یہ مولا کا بڑا کرم ہے، امام کی بڑی مہربانی ہے. اور امام نے ایک جگہ پر فرمایا، جب ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ یا مولا یہ ادھر جاؤ تو یہاں بھی چھانٹا ہے اور اس دن بھی چھانٹا ہے، یہاں بھی دعا کرانا، پھر یہاں بھی ہم پیسے ڈالتے وہاں بھی ڈالتے ہیں، تو یہ اتنا سارا کام کرنے کی جماعت میں کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا اما دیکھو یہ نورن علی نور ہے، یہ نورن علی نور ہے، نور کے بعد نور ہے. یہ سب جہاں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سب نور ہے ہمارے لیے. ایک چراغ کے بعد دوسرا چراغ ہے، ایک روشنی کے بعد دوسری روشنی ہے، ایک میوہ کے بعد دوسرا میوہ ہے. یعنی مولا کی یہ جنت جو ہے آباد ہے. مولا کی اس جنت میں ہر جگہ روحانی میوہ موجود ہے. مومن جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے اس کا پھل حاصل کر سکتے ہیں. اس میں شرط یہ ہے کہ انسان باغیچے میں جائے، وہاں بیٹھے، فیض حاصل کرے. امام کے گھر کی یہ ساری برکات ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ باقاعدگی سے جماعت خانے میں آئیں، مجالس میں آئیں. امام نے یہ مجالس دی ہے تو ان میں باقاعدگی سے آنا، شریک ہونا. ایک تو امام کا احترام کرنا ہے، امام کے فرمان کو قبول کرنا ہے، اور اس میں ہمارے اپنے واسطے فائدہ ہے، ہماری روحانی برکات اس میں ہے، اور ہمارے لیے دنیاوی فائدے موجود ہیں. آپ سب جماعت نے بہت شانتی سے سنا، خاموشی سے سنا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسن حاضر امام ہم سب کو ہمیشہ اپنی جماعت کے فیض سے بھرپور رکھے. مولا گھر جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دینداروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.